پاکستان میں اس وقت سیاسی ماحول کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی ماحول اس وقت کیا ہے، اس سیگمنٹ میں ذرا اس پر بات کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ محمود اچکزئی ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف ہو گئی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ماحول بنایا جا رہا ہے عمران خان کو مائنس کرنے کا، تو اس کے لیے تاکہ یہ مائنس نہ ہو اور ان کی رہائی ہو، اس لیے وہ گلی گلی جائیں گے اور گلی گلی جا کر جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کام کریں گے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو کافی عرصے سے جلسے بھی ہو رہے ہیں، احتجاج بھی ہو رہے ہیں، تحریکیں بھی ہو رہی ہیں، جب وہ کچھ حاصل نہیں کر پائے جو خان صاحب کی رہائی کے طور پر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس بار کیا ایسا نیا ہوگا جو مل جائے گا پاکستان تحریک انصاف کو، اور کیسے ملے گا؟ علی محمد خان صاحب ساتھ موجود ہیں، میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، بہت شکر گزار ہوں آپ کی۔ خان صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ جو سارا سینیریو اس وقت بنا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر گلی گلی جانے کی بات کر رہی ہے، محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو مائنس کیا جائے، تو مجھے فرمائیے کہ اس بار آپ لوگ جو جلسے کریں گے یا گلی گلی جائیں گے یا عوامی تحریک چلائیں گے، تو اس سے کیا ایسا حاصل کریں گے اور اس میں کیا ایسا نیا کریں گے کہ جو آپ کا آبجیکٹیو ہے وہ اچیو کر لیں؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت اہم بیان محترم اچکزئی صاحب نے دیا ہے، بہت ہی سنجیدہ سیاسی لیڈر ہیں اور کبھی غیر سنجیدہ بات نہیں کرتے، نہ بغیر دلیل کے کرتے ہیں۔ میں تو یہ -1 کی بات تو ہم سب کرتے تھے ہم کہ -1 نامنظور ہے، اور ظاہر ہے ہم کسی کو نہ بھی قبول نہیں ہو سکتا جب تک ہم جیسے لوگ موجود ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اچکزئی صاحب جیسے شخص یہ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ تحریک انصاف سے نہیں ہے، وہ ہمارے ماضی میں مخالف بھی رہے ہیں، رجیم چینج میں وہ میاں صاحب کے ساتھ تھے اور اب الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب نے پہ بڑا اعتماد کیا، اپوزیشن لیڈر بنایا، تو ان کا بطور پاکستانی، بطور پشتون وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ ہمارے جو اس طرف کے جو ٹرائبل بیلٹ کے جو پشتون ہیں، ظاہر یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ اچھا خان صاحب، یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی، سوری ٹو انٹرپٹ یو، کیونکہ آپ پہلے امپورٹنٹ بات کر چکے، میں چاہ رہی ہوں صرف سوال اس پہ لے لیں، ایک سوال لے لیں، پھر آپ اپنی بات کو کنٹینیو کر لیجیے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مائنس والی بات ہے یہ تو آپ لوگ کافی عرصے سے کر رہے ہیں، جی ہاں، آپ میرے پروگرام میں بھی یہ بات 1-2 دفعہ کر چکے ہیں، تو کون لوگ ہیں وہ جو خان صاحب کی جگہ لینا چاہ رہے ہیں ویسے، جس کی وجہ سے پھر اتنا امپورٹنٹ بیان اچکزئی صاحب کو دینا پڑا؟ یہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان پہ عمران خان صاحب نے اعتماد کیا ہے تو ان کا جو کلچر ہے، جو ہم سب کا کلچر ہے، اور سے وہ پشتون، بطور پاکستانی، بطور پشتون، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے ہر طرح کا سٹینڈ لینا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حوالے سے مائنس کی بات کریں۔ پولیٹیکلی مائنس کی تو اگر آپ دیکھیں تو یس، نظام کوشش کر رہا ہے کہ خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہے، 1000 دن ہو گئے ہیں، ان کی جماعت توڑی، فلانا جو کچھ ہے اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ کو سارا پتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور ایشو ہے تو میں اس پہ یہ کہوں گا اپنی لیڈرشپ کو اور اچکزئی صاحب کو بھی، ایون اگر میں بھی ہوں، مجھے کوئی انفارمیشن ہو تو پھر ہمیں وہ چیزیں، میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو پبلک ضرور کیجئے، کیونکہ عمران خان صاحب کی زندگی سے اہم تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ اور میں پرسوں اڈیالہ تھا، ڈے بیفور یسٹرڈے، وہاں میں نے یہ بات کی، میں نے بصد احترام کی کہ میں راولپنڈی میں ہوں، یہ بڑا شہر ہے، پاکستان کے لیے بڑا اہم شہر ہے، لیکن یہاں ہم 3 وزراء اعظم گنوا چکے ہیں، لیاقت علی خان صاحب شہید، بینظیر صاحبہ، یا ان کے ساتھ ساتھ بھٹو صاحب جو پھانسی چڑھے، تو قوم اب کسی اور قربانی کے لیے، اس طرح کی نقصان کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ نقطہ ہو گیا۔ آپ نے دوسری بات کی کہ جو احتجاج کی آپ نے بات کی، تو یس، پولیٹیکل احتجاج ہونا چاہیے۔ میں جماعت کو بھی کہہ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اس طرف جا رہی ہے کہ صرف پشتون علی محمد خان صاحب، یہ ملک میں احتجاج، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ زندگی کے حوالے سے یہ معاملات لے گئے، تو اس سے پہلے بھی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ نیریٹو بنایا گیا، تو اس پر حکومت ببانگ دول کہتی ہے کہ وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہیں، ہمارے قیدی ہیں اور ہماری ذمہ داری ہیں، اور ہم ایسا اس بات کو جو ہے آگے بڑھنے بھی نہیں دیں گے کہ جو بات کی جاتی ہے۔ اب آپ مجھے ایک تو یہ بھی فرمائیے، کل وزیر اعظم کے جو سیاسی مشیر ہے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے وہ ابصار عالم صاحب کے پروگرام میں موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کرنا شروع کی، جب ہماری بات سننا شروع کی تو انہیں ہٹا دیا گیا۔ اب آفریدی صاحب سن رہے ہیں تو کچھ لوگ ان سے بھی ناراض ہو گئے ہیں اور ان کی چھٹی کرانا چاہتے ہیں، اور پھر کل کچھ ہم نے چیزیں دیکھی بھی، یہ کچھ فیک نیوز چلنا شروع ہو گئی سہیل آفریدی صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے۔ سر بڑی امپورٹنٹ بات کر گئے رانا ثناء اللہ صاحب، اب سہیل آفریدی کو بھی ہٹانے کی تیاری ہو رہی ہے کیا؟ دیکھیں، یہ اختیار تو خان صاحب کو ہی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس موقع پہ دوسری بار وزیر اعلیٰ کا ہٹانا
کوئی مناسب فیصلہ ہوگا. میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب تو بڑے پرانے جہاندیدہ سیاسی وہ ہیں، ورکر ہیں، کارکن ہیں اپنی جماعت کے. تو اگر حکومت کی طرف سے کوئی ڈائلاگ کی آفر آج بھی ہے، مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن اگر ایسی کوئی آفر ہے تو جو لوگ ہماری طرف سے اس کے لیے نامزد ہیں، اچکزئی صاحب ہیں، ناصر عباس صاحب ہیں، یا جو باقی قیادت ہے، جو مین عہدے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں، چیئرمین، جنرل سیکرٹری یا صوبائی صدور. اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. سیاسی مسائل ہیں، اس کا حل بھی سیاسی ہوگا. تو اگر حکومت کی طرف سے آج بھی کوئی ایسی آفر ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس سے فائدہ ضرور لینا چاہیے. صحیح ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی آفر ہو تو پاکستان تحریک انصاف کو اس سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب. 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد سے بیسکلی اب تک پاکستان میں حکومت 4 مرتبہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر چکی ہے. ایران جنگ سے پہلے پاکستان میں پیٹرول کی جو فی لیٹر قیمت تھی وہ 267 روپے تھی، جبکہ ڈیزل کی جو فی لیٹر قیمت تھی وہ تقریباً 281 روپے تھی. لیکن اب ایران جنگ کے 60 دن بعد پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کا ایک لیٹر عوام کو 400 روپے سے زائد میں پڑ رہا ہے. اور حکومت مسلسل یہی کہہ رہی ہے کہ وہ یہ اضافہ وہ تھوڑی کر رہے ہیں، بلکہ تو ایران جنگ کے اثرات کا نتیجہ ہے. اور پیٹرول صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی مہنگا ہو رہا ہے. کہ حکومت کی بات کسی حد تک تو چلے قابل قبول ہے کہ ایران جنگ کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن حکومت کی پوری بات درست نہیں ہے. خاص طور پر خطے کے آس پاس کے ممالک میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق حکومت کے بیانات غلط ہیں، بالکل غلط ہیں. وہ کیسے؟ ذرا آپ کو ساری تفصیلات بتاتی ہوں. ایران جنگ کے آغاز کے بعد سے دنیا بھر میں 95 ممالک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا. براعظم ایشیا کی بہاں پاکستان، ملیشیا اور میانمار ہی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں ایران جنگ کے بعد سے اب تک پیٹرول کی قیمتوں میں 50% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے. جبکہ ہمارے ہی پڑوس میں موجود ہے بنگلہ دیش. ان 60 دنوں میں پیٹرول کی قیمت میں صرف 16% تک اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ بھارت میں جنگ کے اس عرصے میں پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. ان دونوں ممالک نے عالمی منڈی میں ایران جنگ کے سبب تیل کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ عوام کو منتقل کرنے کے بجائے خود برداشت کیا. بنگلہ دیش میں پیٹرول کی قیمتوں میں واحد اضافہ جنگ شروع ہونے کے 48 روز بعد یعنی 18 اپریل کو 19 روپے فی لیٹر ہوا اور قیمت 116 سے بڑھ کر 137 ہو گئی ہے. اس کے بعد سے آج تک وہاں قیمتیں نہیں بڑھائی گئی ہیں. بنگلہ دیش اپنی ضرورت کا 95 مشرق وسطی ممالک بشمول ایران، سعودی عرب، UAE، قطر، عمان، کویت اور ان کے علاوہ بھارت، سنگاپور اور ملیشیا سے درآمد کرتا ہے. تو پھر بنگلہ دیش نے کیسے قیمتوں میں پاکستان کی طرح اضافہ نہیں کیا اور قیمتیں مستحکم بھی رکھیں؟ اس کی وجہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. ایران جنگ کے آغاز کے بعد شروع ہونے والی غیر یقینی صورتحال کے بعد بنگلہ دیش میں مختلف گاڑیوں کے لیے پیٹرول خریدنے کی جو حد ہے وہ مقرر کر دی گئی اور اس فیصلے پر سختی سے عمل درآمد بھی کروایا گیا. رہی بات بھارت کی، تو بھارت اپنی تیل کی بھاری ضروریات کے پیش نظر خام تیل کی درآمدات کو 41 ممالک تک لے جا چکا ہے. روس سے رعایتی قیمتوں پر تیل کی خریداری کے ساتھ ساتھ تقریباً 1.5 ارب آبادی والے ملک میں حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی ہے. بھارتی حکومت نے پبلک سیکٹر کی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو قیمتیں مستحکم رکھنے کی ہدایت کی ہے، جنہوں نے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا. پڑوس سے نکل کر اگر ہم پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان دیکھنے کے لیے مغرب کی طرف بھی جاتے ہیں نا، تو وہاں بھی امریکہ جس نے یہ جنگ چھیڑی ہے، وہاں ان 60 دنوں میں مجموعی طور پر 42% پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں. جبکہ اسی کے پڑوس میں موجود ہے کینیڈا، وہاں 24%. برطانیہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 19% اضافہ ہوا ہے. اب واپس آئیے پاکستان. آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا واقعی ایران جنگ کی وجہ سے ہی آئے روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ بھگت رہے ہیں ہم؟ صورتحال مختلف ہے. ذرا پاکستان میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 32% ٹیکسز یعنی 129 روپے 72 پیسے شامل ہیں، جبکہ 23 روپے 72 پیسے کسٹم ڈیوٹی الگ سے ہیں. ہم اور آپ فی لیٹر پیٹرول پر 103 روپے 50 پیسے لیوی اور 2 روپے 50 پیسے کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی ادا کر رہے ہیں. جبکہ 2 روز پہلے حکومت نے ڈیزل پر 0% جو لیوی تھی وہ ختم کر کے فی لیٹر ڈیزل پر 28 روپے 69 پیسے پیٹرولیم لیوی بھی عائد کر دیا ہے. تو کیا یہ بھی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے باعث ہوا ہے؟ یہاں صورتحال کچھ یوں ہے کہ FBR مسلسل اپنا ٹیکس ٹارگٹ حاصل نہیں کر پا رہا ہے
اور رواں مالی سال کے 10 ماہ میں شارٹ فال 683 ارب روپے پر پہنچ گئے۔ سینئر صحافی ہیں شہباز رانا، ان کی خبر کے مطابق ایف بی آر کے شارٹ فال کی وجہ سے آئی ایم ایف نے 53 روپے لیوی لگانے کا کہا تھا، جس کے بعد حکومت نے آئی ایم ایف سے یہ کام 2 مرحلوں میں کرنے کی بات کی ہے۔ پہلے ڈیزل پر لیوی کو 0 سے بڑھا کر 28 روپے سے زائد کر دی، اور اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ان 2 ماہ کے دوران پاکستان میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر پیٹرول مہنگا ایران جنگ کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر حکومتی نااہلیوں کے باعث